منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اساتذہ علماء سامعین ذاکرین پردے کی گود میں رکھ کر نبی کی میلاد منانے والی اسلام کی شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول الرفیع الرحمتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ چترویدی کی دعوت محبت پر آپ کی سماعت کے حصار میں حاضر ہوں۔ آج ان کا تینوں رنگ ہم نے دیکھا۔ ہم نے تو باہر میں ان کا رنگ خطابت کا دیکھا ہے، آج ہم نے نقابت کا بھی دیکھا اور ان کی نعت خوانی کا بھی رنگ دیکھا۔ اور جس رنگ میں یہ ابھی موجود ہیں، اللہ اس رنگ کو سلامت رکھے۔ ان کا سینہ یقین مانیے کہ اس کے رسول کا مدینہ ہے، نہ ان کے سینے میں چھل کپٹ نہ کینہ، یوں کہیے کہ مدینہ ہی مدینہ۔ دوسری جانب مختصر سی مدت میں ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی آواز کا جادو جگا دینے والا شاعر بلبل باغ مدینہ عندلیب گلشن مدینہ حضرت فیروز انجم صاحب قبلہ مدینہ کی آپ نے خوبصورت شاعری سنی، آپ نے اپنی سماعتوں کے آنگن میں مسکرانے کا موقع دیا۔ اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ ان سے قبل بلبل باغ مدینہ عندلیب گلشن مدینہ حضرت شمیم صاحب قبلہ کی بھی آپ نے نعت خوانی سنی۔ امام صاحب قبلہ کی تشریف فرما ہے، اللہ ان کی جوانی کی روانی کو سلامت رکھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو تھوڑی دیر میری تقریر سننا چاہتے ہیں۔ سنیں گے؟ تو میں دو شعر اعلیٰ حضرت کا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ میں ابھی ترنم کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میرا جو گلا ہے وہ کوکر میں گل گیا ہے، اس لیے پڑھوں گا ترنم کے ساتھ نہیں، سخت لفظ۔ میرا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ یا رسول اللہ سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں۔ یا رسول اللہ سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کا ہوں تجھے، اور لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا ہوں تجھے۔ اور دو شعر اور بھی ملاحظہ کر لیں کہ یا رسول اللہ جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، یا رسول اللہ جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے سرکار کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے سرکار کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور یہ آرزو ہے کہ وہی جب کر تب نکلے، یہ آرزو ہے کہ وہی جب کر تب نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔
اور مقدس علماء کی جماعت، میں سب کا نام تو نہیں جانتا ہوں پر ہر ایک کا کام جانتا ہوں، اور کام یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت بلند کرے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ اپنے آنکھوں کو حسن دیجئے، علماء کے مقدس چہرے کو دیکھتے رہیے، دو شعر اور بھی ملاحظہ کریں کہ یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، مرضی آپ کی، یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، مرضی آپ کی، طبیعت آپ کی، خواہش آپ کی، انتخاب آپ کا، مرضی آپ کی کہ جلوہ کیجئے چاہے پردہ کیجئے، مگر جب میرے امام کا قلم اٹھتا ہے تو یوں لکھتا ہے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ یہ کون امام؟ یہ وہ امام ہیں جنہیں اس دور کا امام بخاری کہیے، اس دور کا امام مالک کہیے، اس دور کا امام شافعی کہیے، کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں وہ اعلیٰ حضرت کہ پربت عشق کی جھنکار ہے جس کا لہجہ، خنزر حسن کی رفتار ہے جس کا لہجہ، علم کا منبر و منار ہے جس کا لہجہ، اور جس کی مسند لگے بغداد کے منبر جیسے، جن کی پوشاک لگے غوث کے چادر جیسے، جن کے احساس کی گہرائی سمندر جیسے، جن کی درویش میں شہنشاہوں کے تیور جیسے، وہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے تو کیوں لکھتے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر۔ مگر بات ابھی وہی ہے کہ یا رسول اللہ جلوہ کیجئے، خواہ پردہ کیجئے، آپ نبی ہیں، ہم امت ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ نبی، ہم امت، اور میرا نبی تو ایسا نبی جو نبیوں کا نبی، رسول تو ایسا رسول جو رسولوں کا رسول۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہم سبوں کو مستحق کیجئے کہ ہے سو کب سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، اللہ اکبر۔ ذرا ذہن کو قریب کریں، آپ نبی کی بلاد اور نبی کی بات سن کر جب مست ہو چکے ہیں، اور دیوانوں کی یہ عادت ہے کہ نبی کی بات ہوتی ہے تو دیوانہ مست ہو جاتا ہے۔ ذہن کو ذرا قریب کر، کائنات کا بنانے والا خالق ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ کھلاتا رب ہے، پلاتا رب ہے، زمین بنانے والا رب، آسماں بنانے والا رب، ہر وہ سمر کا مالک رب،
کھلاتا رب ہے، آج کے بعد میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے، میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر گھر سے بوریا بستر باندھ کر چلا گیا کہ گھر میں رہیں گے تو کبھی بیوی پوچھے گی، گھر میں رہیں گے تو کبھی بچے پوچھیں گے، گھر میں رہیں گے تو کبھی بیٹی پوچھے گی، یہ پوچھ کر مجھے بیمار کر دے گا، میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ ذہن کو ذرا قریب کرے، جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے، گھمنڈ میں چور ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ اگر وہ گھمنڈ توڑنے پر آ جائے تو فرعون کا گھمنڈ توڑ کر رکھ کر دے، وہ توڑنے پر آ جائے تو یزیدیت کا گھمنڈ توڑ دے، وہ توڑنے پر آ جائے تو فرعون کا گھمنڈ توڑ دے۔ یہ گھمنڈ میں چور ہے کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ جنگل میں چلا گیا، مر رہا کہ بھوک سے مگر کھانا نہیں، پیاس سے مر رہا کہ مگر کھانا نہیں، اور اسی اپنے آپ میں ہے کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں، چاہے قیامت آ جائے، دیکھتا ہوں وہ کیسے کھلاتا ہے۔ مر رہا کہ مگر کھانا نہیں کھانا۔ ہفتے گزرے، مہینہ گزرا، وقت گزرتا گیا، جنگل میں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جنگلوں سے مسافروں کا قافلہ گزرا، جہاں وہ رکا تھا وہی مسافروں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، بریانی بنائی، کباب بنایا، قورمہ بنایا، جو چاہا بنایا، جتنی مرضی تھی وہ کھانا بنایا، جتنا جانا تھا پیٹ میں کھایا، جو کھانا بچا تھا جنگل میں رکھ دیا، چلے گئے۔ ان کا جانا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکوؤں کا بھی قافلہ گزرا، ڈاکوؤں کا بھی قافلہ گزرا۔ دیکھا کہ جنگل میں خوشبو آ رہی ہے، کبھی بریانی کی خوشبو ہے، کبھی کباب کی خوشبو ہے، کبھی ٹکیا کی خوشبو ہے، تو اس ڈاکو کے سرگنا نے کہا لگتا ہے کہ جنگل میں منگل ہو رہا ہے، لوٹ لو، موقع اچھا ہے، اپورچونٹی ہے، لوٹ لو۔ جب کھانے کے قریب ڈاکو پہنچے تو دیکھا واقعی میں بریانی ہے مگر بنانے والا کو نہیں، لوگ نہیں۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا خبردار، قریب مت جانا، ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے، کھانا تو ہے مگر بنانے والا نہیں، لگتا ہے کھانے میں زہر ملا کر لوگ چھپ گئے، تلاش کرو کون ہے جو کھانا بنا کر بھاگا۔ جنگل کو تلاش کیا تو کیا دیکھتا، وہی جو مر رہا تھا ان سے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا اچھا تم ہی ہو جو کھانے میں زہر ملا کر چپکے سے بیٹھے ہوئے ہو، کھانا کھا کر بتاؤ زہر ملائے ہو کہ نہیں ملائے ہو۔ ڈاکوؤں کے سرگنا سے وہ مرتا مرتا کہہ رہا آگے جو کروانا ہے مجھ سے کروا لیجئے مگر کھانا نہیں، کھانا نہیں۔ کہا تو مکمل یقین ہو گیا ہے کہ کھانے میں زہر تم نے ہی ملایا ہے، اگر نہ ملاتے تو کہتے۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے کہا اسے پکڑو، یہ ایسے جانے والا نہیں، اٹھا کر لے چلو، نہ کھائے تو ٹھس ٹھس کے کھلاؤ۔ اب ٹھس ٹھس کے کھلائے جانے لگا، اب یہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے مولا مان گیا، کائنات میں تیرے کریمی کا جواب نہیں، مان گیا تیری خالقیت کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ اے میرے مولا اگر بندوں کو اگر تو کھلانے پر آ جائے تو ایسے بھی کھلا سکتا ہے، ایسے بھی کھلا سکتا ہے۔ مسکرا کر ریلیکس ہو گئے ہو تو ذہن کو ذرا قریب کرو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو، کہیے سبحان اللہ، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن بننا پڑے گا۔ ہم نے تو سوچا کامیابی زمین کا نام ہے، کامیابی دولت کا نام ہے، کامیابی شہرت کا نام ہے، کامیابی بینک بیلنس کا نام ہے، تو قرآن
زمین کو جھنجھوڑ کر کہا کہتا ہے سالے کامیابی بینک بیلنس کا نام نہیں، کامیابی دولت کا نام نہیں، کامیابی شہرت کا نام نہیں، کامیابی دولت کا نام ہوتا تو فرعون زمانے کا کامیاب ہوتا، بیٹے کامیابی کا نام ہوتا تو امبانی کامیاب ہوتا، زمین و جاویداد کامیابی کا نام ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا۔ پھر میں نے کہا کامیابی جس کا نام ہے، قرآن نے کہا کامیابی مومن کا نام ہے، مومن کا نام ہے، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کی، اے میرے مولا، اے میرے مولا، کامیابی کا راز مومن بتا کر راستہ صاف کر دیا کہ جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اے میرے مولا، وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کو اپنا کر ہم مومن بن جائے تاکہ کامیاب ہو جائے؟ اے میرے مولا، کیا علم مومن بنا سکتا ہے؟ کیا سجدہ مومن بنا سکتا ہے؟ کیا عبادت مومن بنا سکتی ہے؟ کیا نماز مومن بنا سکتی ہے؟ کیا روزہ مومن بنا سکتا ہے؟ کیا کعبے کا طواف مومن بنا سکتا ہے؟ تو عبادتوں نے کہا غزالی، اے نماز پڑھو گے زمانہ تمہیں نمازی کہے گا، روزہ رکھو گے زمانہ تمہیں روزہ دار کہے گا، حج کرو گے زمانہ تمہیں حاجی کہے گا۔ ارے کامیاب بنانا یہ عبادت کا کام نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے سینے میں میری محبت کو سما دو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے سینے میں میری محبت کو بسا دو۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ تو سرکار نے کہا آپ سے زیادہ محبت۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ بیٹوں سے زیادہ محبت۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں؟ ابھی حال تو یہ ہے کہ سماج کا 55 سال کا بڈھا بھی کہتا ہے کہ جب ہم جوان ہوں گے، کیا نے کہا محبت کرنے کے لیے دل چاہیے۔ آج جو ہمارے سماج میں بچے کر رہے ہیں نا، یہ محبت نہیں ہے، یہ آوارگی ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بھوک ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ اسلام کے دامن پہ مظلومہ دار ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں، ذرا ذہن کو قریب کرو۔ محبت کے لیے 72 کا کلیجہ چاہیے، محبت کے لیے علی اکبر کی جوانی چاہیے، محبت کے لیے حسین کا تیور چاہیے۔ محبت کرنا جب بچوں کا کھیل لگے، محبت کا کیفیت اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین کو دیکھو، جوانیاں لٹ رہی ہے مگر میرا حسین کہتا مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بازو کٹ رہا ہے۔ حسین کہتے مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، البسکر کی معصومیت لٹ رہی ہے۔ حسین کہتے مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ گویا حسین نے محبت کا فلسفہ بتا دیا۔ دوستو محبت سر جھکانے کا نام نہیں ہے، محبت مصطفیٰ کے دین پر گردن کٹانے کا نام ہے۔ بس ایک محبت کی کیفیت، اس کے بعد تقریر ختم۔ ایک بوڑھا باپ ہے، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال حبشی نے کہا اسلام کی کامیابی خون کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو خون بہانا چاہتا ہے؟ اسلام کے پودے کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص چہرے پہ چھوٹیاں پڑ چکی ہیں، جوانی ڈھل چکی ہے، کانپتے کانپتے اپنے دیوار پہ جو تلوار لٹک رہا تھا اسے اتارا، گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان احد میں پہنچا، تلواریں چلا رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بوڑھا چہرے پہ چھوٹیاں پڑ چکی ہے مگر وارے دیوانگی، وارے محبت، وارے عشق رسول کی جھلک، تلواریں جب چلا رہا تھا تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں لہریں پھیرے لے رہے ہیں۔ تلواریں چلا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے سمندر کی لہریں ایک دوسرے کی تعاقب کر رہی ہیں۔ تلواریں چلا رہا ہے، بوڑھا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا تلوار چلائے گا؟
مگر جب تلوار چلایا تو زمانے نے پکار کر کہا اس کی بازوؤں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بازوؤں میں مصطفیٰ کا بازو سما گیا. تلواریں چلا رہا ہے. اب اسی کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، اسی کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جو اسلام کی مٹانے کی منصب سے میدان احد میں آیا، وہ بھی تلوار چلا رہا ہے، وہ بھی دشمن، وہ بھی صحابہ کی گردنیں کاٹ رہا ہے. اچانک جوان باپ کے تلوار کی زد میں بوڑھا باپ آ گیا. جوان بیٹے نے گردن پہ تلواریں رکھ دی اور کہتا کہ بابا گردن کاٹ دوں آپ کا، بابا گردن کاٹ دوں آپ کا. موقع اچھا ہے مگر آپ کی محبت تلوار چلانے نہیں دیتی، آپ کی محبت گردن کاٹنے نہیں دیتی. بابا میرے کفر پر آپ کی محبت غالب آ گئی. ذرا سوچو کیا کیفیت ہوگی، ذرا سوچو کیا ماحول ہوگا، ذرا سوچو کیا سما ہوگا. جوان بیٹا اپنے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کر اس انتظار میں ہے اور کہہ رہا ہے بابا گردن کاٹ دو، گردن کاٹ دو. پوچھ رہا ہے گردن کاٹ دو. باپ نے مسکرا کر کہا مرضی تیری، کاٹ یا چھوڑ دے، کاٹ یا چھوڑ دے. بیٹے کی کفر کی محبت، باپ کی محبت غالب آ گئی. تلوار کو میان میں رکھ لیا، گھر لوٹا گئے. وہی بیٹا جب کل مسلم سے اسلام ہوا ہے، وہی بیٹا جب کلمہ پڑھا، باپ سے کہہ رہا ہے بابا وہ تاریخ یاد کرو، وہ منظر یاد کرو جب آپ میری تلوار کی زد میں تھے. میں چاہتا بڑی آسانی سے آپ کی گردن کاٹ دیتا مگر آپ کی محبت نے گردن کاٹنے نہ دیا. کہیے نا سبحان اللہ. آپ کی الفت نے گردن کاٹنے نہ دیا، آپ کی محبت نے گردن کاٹنے نہ دیا. بابا میں کتنی بار سوچا آپ کی گردن کاٹو مگر میرے ضمیر نے کہا ارے اپنے باپ کی گردن کاٹو گے زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. یہ وہی باپ ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیری بازوؤں میں طاقت دی ہے. یہ وہی باپ ہے جو چلنے کا شعور دیا. یہ وہی باپ ہے جو بولنے کا طریقہ دیا. یہ نہ ہوتا تو زمانہ تجھے یقین کرتا، اپنی محبتوں کو تیرے سروں پہ رکھا. بابا آپ کی محبت نے تلوار چلانے نہ دیا. ذرا کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بیٹا بول کر خاموش ہو گیا تو نبی کا دیوانہ جواب دیتا ہے جانتے ہو اس دیوانے کا نام کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو اس دیوانے کا نام کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو اس دیوانے کا نام ہے؟ اسی دیوانے کو زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، اسی کو زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق کہتا ہے. اللہ اللہ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ جلوت میں ساتھ رہے، خلوت میں ساتھ رہے، خیبر میں ساتھ رہے، خندق میں ساتھ رہے، جبل ابو قبیس میں ساتھ رہے، جبل رحمت میں ساتھ رہے، اصحاب صفا کے چبوترے پہ تھا. اللہ اللہ جب بیٹا بول کر خاموش ہو گیا تو نبی کا عاشق جواب دیتا ہے اور کہتا ہے او میرے بیٹے وہ تیری محبت ہے جو تلوار چلانے لگی. اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا نہیں غدار رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا اور زمانے کو بتا دیتا. نبی کا دیوانہ جیتا بھی نبی کے لیے ہے، مرتا بھی نبی کے لیے ہے. جیتا بھی نبی کے لیے ہے، مرتا بھی نبی کے لیے ہے. اور عقیدے کی بات کر کے بس تقریر ختم، کیونکہ خطیب وہی اچھا ہے جو 10 منٹ کی بات 10 گھنٹے تک کرے اور 10 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں کر کر نکل جائے. عقیدے کی بات آپ عاشق رسول ہیں جو اب تک یہاں بیٹھے جانتے ہیں قبر میں جو پہلا قبر میں جو سوال آپ سے پوچھی جائے گی وہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ آپ کی محبت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہوگی، محبت ہوگی. اور محبت یہ ہے کہ ما کنت تقول فی شان حق هذا الحضور
سبحان اللہ. یہ کرماٹار کے حضور مسلمانوں اپنی قسمت سے قربان جاؤ. ما کنت تقول فی شان حق هذا الرجل. فرشتے کہیں کہ بول ان کے بارے میں تم کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ لوگ کہتے نہیں آتے. ارے مر کے دیکھ آتے ہیں یا نہیں آتے. اور تیری قبر ہوگی جہاں نہیں آئیں گے. سنیوں کے قبر میں تو ضرور آئیں گے. اس طریقے سے فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اب فرشتوں کا کیا سوال ہوگا؟ بتائیے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تم کیا کہتے تھے؟ تم کیا کہتے تھے؟ جو لوگ جو کہتے تھے وہی کہیں گے. مگر اے میرے مولا جب یہ سوال ہم سب سن لیے سو تو اے میرے مولا زبان دے دینا اور اتنی سی مہلت دے دینا ہم اپنے نبی کے سامنے اعلیٰ حضرت کے تیور میں جواب دے سکے اور کہہ سکے. فرشتوں پوچھتے ہو ہم انہیں کیا کہتے تھے تو سناؤ. اللہ کی ستاوا کرم شان ہے گئے انسان لگے انسان وہ انسان ہے گئے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. فرشتوں پوچھتے ہو ہم انہیں کیا کہتے تھے تو سنو. کعبے کے پتھر تو جا گئے ہیں کہتے ہو کیا کہتے تھے تو طیبہ کے شمس دعا ہیں. پوچھتے ہو کیا کہتے ہیں تو یہ سرور سینہ مومنہ ہے. اب ذرا ذہن کو قریب کرو. مومن جو کہتا ہے وہی قبر میں کہے گا. سوال ہو گیا جواب ہو گیا اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سو جا جیسے دلہن سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور مرنے والا غزالی. اور فرشتے کہتے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. کبھی آپ نے کسی مرد کو کہا ارے چل ایسے جیسے عورت چلتی ہے, بول ایسے جیسے عورت بولتی ہے, دیکھ ایسے جیسے عورت دیکھتی ہے. فرشتے کہتے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کی شادی ہو گئی؟ ہماری تو الحمدللہ ہو گئی. آپ لوگوں کی ہوئی ہے؟ کئی لوگ ہوں گے جن کی شادی ہو گئی. شادی کی پہلی رات یاد کرو. شادی کی پہلی رات یاد کرو. وقت کے 12 بجے ہم اپنے دوستوں میں سارے لوگ سو گئے اور بیوی اپنے کمرے میں شوہر کا انتظار کر رہی. یاد کرو قریب جاؤ. جو 25 کے ہیں وہ بھی قریب جا, جو 75 کے ہیں وہ بھی قریب جا. دلہن شادی کی پہلی رات سوتی نہیں ہے, شوہر کے انتظار میں رہتی ہے. اگر آنکھ لگ بھی جائے تو دل جاگتا رہتا ہے اور اسی انتظار میں رہتی ہے. نہ جانے کب میرے شوہر میرے کمرے میں آ جائیں اور میں ان کی استقبال کے لیے بلکہ ان کے راہوں پہ بچھا سکوں, محبت بچھا سکوں. سوچو فرشتے کہتے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. گویا فرشتے عاشق رسول کو سلا کر یہ بتا رہے سونا مگر نیند سے لگی, سونا مگر بے خبری میں لگی. اگر آنکھ لگ بھی جائے تو دل کو جگا کر رکھنا. نہ جانے تیری قبر میں کب سرکار چلے آئے, نہ جانے تیری قبر میں سرکار چلے آئے. اللہ 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 وہ ان لوگوں کا نبی ہوگا جو مر کر مٹ گیا ہوگا. ارے ہمارا نبی کل بھی زندہ, آج بھی زندہ, صبح قیامت تک زندہ. بے شک سبحان اللہ, بے شک قیامت تک زندہ. حضرت علامہ مولانا ناظر حسین صاحب کے ساتھ تربیتی کی دعوت ہے محبت پر حدود میں میں حاضر ہوں. 12 بجنے والا ہے مگر الحمدللہ ہم سنیوں کا 12 نہیں بجا ہے, ورنہ کبھی بجے گا. اس لیے کہ ہم مومن ہیں,
جو مومن ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جب تک زمین میں ہے وہ کامیاب ہے، اور مر جائے تو قبر میں بھی کامیاب ہے۔ پریشانی میں وہ لوگ رہے جو مومن نہیں ہے، حیرانی میں وہ رہے جو مومن نہیں ہے۔ ارے ہمارے ایمان کی پہچان تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ میں 2 لاکھ روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، نبی کی شان میں گستاخی کر کے دکھاؤ، تو یہاں کے لوگ جوتا نکال کر مجھے ماریں گے اور کہیں گے غزالی 2 لاکھ کی بات کرتے ہو، 2 کروڑ بھی دو گے تو پھینک دوں گا۔ نبی پہلے ہے، پیسہ بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، دولت بعد میں ہے۔ یہ تو ایمان ہے کہ ہم نے دولتوں کی بنیاد پر ایمان کا سودا نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ غریب ہے، مگر ہماری زبان پر یہی صدا ہے کہ کعبے کے بدر تو جاؤ، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشد دعا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ والا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جسم سے روح نکل سکتی ہے، آپ کی محبت نہیں، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، واسطہ